الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد تکریم معزز سامعین و حاضرین کرام، الہ العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے. قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، یعنی سائل نے سوال کیا، دینے کو کچھ نہ تھا تو میٹھی زبان سے نرمی کے ساتھ سائل کو پھیر دیا، ومغفرہ، اور درگزر کرتے ہیں، یعنی سائل نے ناحق ضد کی یا بے جا حرکت کی تو سائل کی اس ناحق ضد اور بے جا حرکت پر درگزر کرتے ہیں. خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اچھی بات کہہ دینا، درگزر کر دینا، اس صدقہ سے بہتر ہے، افضل ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد پھر اذیت ہو. الذی واللہ غنی حلیم، اور اللہ رب العزت غنی ہے کہ تم اس کے راستے میں دو یا نہ دو، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. حلیم، حلم والا ہے کہ اس نے تم پر اپنی بے شمار نعمتیں کی اور تم رات دن اس کی نافرمانی کر رہے ہو اور سائل کو وجہ بے وجہ اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو. ان تمام باتوں کے باوجود وہ تم سے درگزر کر رہا ہے، حلم فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. الذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی مثل جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ اس انسان کے تمام اعمال عکارت ہیں. گرامی قدر، یہ تو تھا قرآن جس کے اندر الہ العالمین نے صدقہ اور صلہ رحمی کے متعلق ارشاد فرمایا. اب آئیے مصطفیٰ کریم کے فرامین مقدسہ کی طرف. ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا ان الصدقۃ والصلۃ الرحم یزید اللہ بہما فی العمر، الہ العالمین صدقہ اور صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے
وَيَدْفَعُ بِهِمَا مَيْتَةَ السُّوءِ، اور انسان سے ان دو باتوں کی وجہ سے بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ وَيَدْفَعُ بِهِمَا الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْظُورَ، اور ان دو باتوں کی وجہ سے الہ العالمین انسان سے برے اخلاق کو اور خوف اور ڈر کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسطہ لہ فی رزقہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، وینسع لہ فی عسرہ، اور اس کا مال زیادہ ہو، فیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ نیک سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، وَيُوسَعُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں وسعت ہو، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کرے، نیک سلوک کرے۔ جب تم ان دو باتوں پہ عمل کر لو گے، اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کر لو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، الہ العالمین ان دو باتوں کی وجہ سے تمہاری عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا اور تمہارے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، الہ العالمین تم سے بری موت کو بھی دفع فرما دے گا۔ گرامی قدر، اسی طرح اور مقام پر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان من موجبات المغفرۃ، کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے الہ العالمین اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، ادخال السرور، ادخالوں کا السرور باخیک المسلم، کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو ڈال دینا، یعنی تیرا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دینا، اس خوشی کے سبب سے الہ العالمین تیری بخشش فرما دے گا۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فرائض کے بعد جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جو کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ادخال السرور علی المسلم، کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن، کہ افضل اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنے مومن بھائی کو خوش کر دینا۔ کس طرح خوش کر دینا؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، کسوتا عورتہ، اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس پہنا دے، واشبعت جوعتہ، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دے، وقضیت لہ حاجۃ، یا اس کو کوئی اور حاجت درپیش ہے اس کی وہ حاجت پوری کر دے۔ جب تو نے یہ کام کر دیے تو یوں سمجھنا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں نے وہ اعمال پیش کر دیے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے عمل ہیں۔
اپنے مسلمان بھائی کو لباس پہنا دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، اس کی کوئی اور جائز حاجت کو پورا کر دینا۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ من وافق من اخیہ شہوتا غفر لہ، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی خواہش کو پورا کر دیا، یعنی اس کی طلب تھی کھانے کو، کھانا پیش کر دیا، اس کی طلب تھی پینے کو، مشروب پیش کر دیا، اس کی طلب تھی لباس کی، وہ پوری کر دی، اس کی کوئی بھی جائز حاجت پوری کر دی، تو الہ العالمین غفر لہ، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اطعم اخاہ المسلم حتی یشبع وسقاہ من الماء حتی یرویہ، کہ جس انسان نے اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اپنے مسلمان بھائی کو پانی سے سیراب کر دیا، بعد اللہ منہ النار سبع خنادق، الہ العالمین اس بندے کو جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ ما بین کل خندقین خمسۃ مسیرۃ 500 عام، او کما قال علیہ السلام، ایک خندق اور دوسری خندق کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک خندق کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت ہے، یعنی الہ العالمین اس بندے کو جہنم سے 70,000 سال دور فرما دیتا ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا پیش کیا یا پانی پلا دیا۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان من موجبات الرحمت اطعام الطعام، کہ جن کاموں کی وجہ سے الہ العالمین اپنی رحمت اس بندے پہ لازم فرما دیتا ہے، ان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے اطعام الطعام، کھانا پیش کرنا، کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو کھانا پیش کرنا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الدرجات، کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے الہ العالمین انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، ہر بندے پہ جس کو جانتے ہو نہیں جانتے ان کو سلام کرنا، السلام علیکم۔ اسی طرح دوسری بات اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ تیسری بات والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ اس مراد یہ نہیں لینا کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا نہیں کی، جان بوجھ کر ترک کر دی کہ رات کو اٹھ کر پڑھوں گا، اس سے یہ مراد نہیں لینا۔ نماز فرض کو باجماعت ادا کرنا ہے، اس کے بعد رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نماز قائم کرنا ہے۔ ان 3 باتوں کے کرنے کی وجہ سے الہ العالمین اس بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے، سلام کرنے کی وجہ سے، کھانا کھلانے کی وجہ سے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم نے ان 3 کاموں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے الکفارات، الہ العالمین ان 3 کاموں کی برکت کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں مٹا دیتا ہے، یہ کام اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ الکفارات اطعام الطعام، افشاء السلام، والصلاۃ باللیل والناس نیام، کھانا کھلانا، سلام کرنا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز ادا کرنا۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے الہ العالمین انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ 3 کام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح
اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے پیارے محبوب ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل یباہی ملائکتہ بالذین یطعمون الطعام من عبیدہ، کہ بے شک الہ العالمین فرشتوں کی جماعت میں آپ نے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ الہ العالمین فرشتوں کی جماعت میں ان لوگوں پہ فخر فرماتا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا تسلی الملائکۃ تسلی الملائکۃ من احدکم ما دامت مائدتہ موضوعتاً او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے جب تک کسی ایک کا بھی دسترخوان لوگوں کے لیے بچھا رہتا ہے، لوگ اس پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تمہارا دسترخوان بچھا رہتا ہے، لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، جب تک لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مولا اس بندے نے تیری رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ گرامی قدر، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوتا ہے انسان پہ، اور اس کا پیارا محبوب علیہ السلام بھی راضی ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تمام احباب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان فرامین مقدسہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام احباب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔